سورۃ المطففین کا آغاز ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت سے ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بات اس بنیادی سبب تک پہنچتی ہے کہ لوگ ظلم و فساد میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ آیات 11 سے 15 تک رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ برائی کی اصل جڑ آخرت کا انکار ہے، اور آخرت کا انکار دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ جو لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے بڑھنے والا بڑا گناہگار ہو۔ Those who deny the day of recompense and none deny it except every transgressor and sinner۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوم جزا کو وہی جھٹلاتے ہیں جو معتد اور اسیم ہے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے اور گناہوں میں غرق لوگ۔ یہاں ایک گہری حقیقت بیان ہوئی ہے کہ قیامت کا انکار محض کوئی فلسفیانہ یا علمی غلطی نہیں، بلکہ یہ ایک اخلاقی بیماری ہے۔ جو شخص ظلم کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے حقوق مارنا چاہتا ہے اور خواہشات نفس کا غلام بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ احتساب کے تصور کو ذہن سے نکال دے۔ چنانچہ وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے تاکہ اپنے ضمیر کو تسلی دے سکے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ دراصل جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، مگر ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ماننے کی صورت میں اپنی روش بدلنی پڑے گی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ When our verses are recited to him, he says, these are the tales of the ancients۔ یہ جواب ان کی علمی دلیل نہیں، بلکہ ان کے تکبر اور ہٹ درمی کی علامت ہے۔ جب دل حق قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو انسان ہر طرح کا بہانہ تراشتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ جادو ہے، کبھی کہتا ہے یہ شاعری ہے، کبھی کہتا ہے یہ پرانی داستانیں ہیں۔ غرض مقصد حق کو سمجھنا نہیں بلکہ اسے رد کرنا ہوتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ No, rather their hearts have been covered with rust from what they used to earn۔ پھر اللہ تعالیٰ کلا فرما کر ان کے اس دعوے کو رد کرتے ہیں اور اصل حقیقت بیان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ آیات قرآن کریم کی عظیم ترین نفسیاتی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ لفظ ران زنگ کو کہتے ہیں، جو لوہے پر چڑھ کر اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح گناہ دل پر ایک تہ چڑھاتے ہیں، پھر دوسری تہ اور پھر تیسری، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اگر گناہ جاری رہے تو سیاہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ کوئی بھی انسان یکدم گمراہ نہیں ہوتا، یہ ایک آہستہ آہستہ چلنے والا عمل ہے۔ ہر گناہ دل کو تھوڑا اور تاریک کرتا ہے، ہر توبہ اسے تھوڑا اور روشن۔ جو لوگ گناہ پر اصرار کرتے رہتے ہیں، ان کے دل بالآخر اس حال کو پہنچ جاتے ہیں جہاں حق کی آواز انہیں سنا ہی نہیں دیتی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ No, indeed, on that day they will be veiled from their Lord۔ اس آیت میں ان لوگوں کی سب سے بڑی سزا بیان ہوئی ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے پردے میں رکھے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومنوں کو رب العالمین کے دیدار کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہوگی، لیکن یہ لوگ اس سے محروم رکھے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ایک لطیف استدلال فرمایا۔
جب اللہ نے کافروں کے لیے دیدار سے محرومی کو سزا کے طور پر بیان کیا تو معلوم ہوا کہ مومنوں کو دیدار نصیب ہوگا، ورنہ محرومی سزا نہ ہوتی۔ اس آیت میں ایک اور گہرا سبق ہے، دنیا میں جیسا تعلق آخرت میں ویسا ہی انجام۔ جس نے دنیا میں اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے آخرت میں اس سے پردہ فرما دیا۔ جس نے اللہ کی آیات سے بے رخی کی، اللہ نے اسے اپنے دیدار سے محروم فرما دیا۔ ان 5 آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کا ظاہری انکار ان کے باطنی بگاڑ کا آئینہ ہوتا ہے۔ گناہ صرف اعمال کو خراب نہیں کرتے، دلوں کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ بیمار دل حق کو قبول کرنے سے عاجز آ جاتا ہے، اور یہ ناقابلیت انسان کو آخرت کی سب سے بڑی سزا یعنی دیدار الہی سے محرومی تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے، کثرت سے توبہ و استغفار کرے اور اپنے دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کی فکر کرے، کیونکہ دل کی سلامتی ہی دین و دنیا کی اصل کامیابی ہے۔ والسلام۔